السلام علیکم ویورز، آج بڑے دنوں کے بعد لاہور میں دھوپ نکلی تو میں نے کہا چلے آج کی ویڈیو ہم ذرا آغاز دھوپ سے ہی کرتے ہیں، ساتھ انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ آپ کی یہ ویڈیو کی تیاری کریں۔ تو دوستو، میری اس سے پہلے جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کی ہے کیمیکل، آج اس سے ہی بہتر ایک اور ویڈیو آپ سے آج میں شیئر کر رہا ہوں، جو انشاءاللہ یہ بھی آپ کسی بھی موسم میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی چرائی پاؤڈر کے ساتھ، چاہے آپ اپنے چرائی پاؤڈر کے ساتھ اس کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ روہو، مراک، موری، مرگل، انشاءاللہ بڑا دانہ آپ کو لگے گا اس پہ۔ اس سے پہلے والی چرائی جو بتائی تھی آپ کو میں نے کیمیکل والی، اس پہ بھی بڑے دانے زیادہ ہٹ ہوتے ہیں، اور یہ بھی جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں چیز، انشاءاللہ اس پہ بھی زیادہ دانے آپ کو بڑے ہی ہٹ ہوں گے۔ اور یہ میری مدعا چیز ہے، یہ آپ اپنے کسی بھی جو ہے نا اس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو، اور اپنے چرائی پاؤڈر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بے شک آپ کو میں جو اپنی آگے چرائی پاؤڈر کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا، ان کے ساتھ بھی اس کا استعمال کریں، اور انشاءاللہ اس کے بہترین رزلٹ آئیں گے۔ تو اس کی آئیے آپ کو تیاری بتائیں کہ اس کی تیاری کس طرح کرتے ہیں، تو چلیں آگے دیکھتے ہیں اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ ویورز، یہ سروں کی اور تلوں کی کھال ہے، یہ 3 پاؤ سروں کی کھال ہے اور 1 پاؤ تلوں کی کھال ہے، یعنی یہ آپ نے دونوں سرسوں اور تلوں کی کھال کو تقریباً 1 کلو لینا ہے۔ یہ ایک آپ کے لیے صرف ڈیمو بنا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چرائی کس طرح بنانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کبوتر دانہ میں نے آپ سے کہا تھا، یہ آپ نے لینا ہے، استعمال کرنا ہے، اور اس کی جب آپ ویٹ چرائی میں اس کی مقدار آپ نے کم استعمال کرنی ہے، جو گراؤنڈ وائٹ آپ بنائیں اس میں اس کی مقدار آپ نے بڑھا لینی ہے۔ تو یہ آپ اتنی مقدار اس میں ڈالنی ہے آپ نے کہ یہ آپ کی چرائی میں واضح طور پر جو ہے نا ان کے نمایاں نظر آنا چاہیے، یہ اس طرح ہو اس کا۔ اور یہ چرائی پاؤڈر ہے، یہ میں نے زیادہ آئٹم نہیں بنائی، اس میں سمپلی جو ہے نا 5 آئٹم ہے۔ اس میں کپور کچری 200 گرام استعمال کی ہے میں نے، اور ناگر موتھا میں نے اس کو میں استعمال کیا 100 گرام، اور بالچھڑ اس میں 100 گرام ہے، اور کبابہ اس میں 100 گرام ہے، اور ساتھ میں اس کے میں نے استعمال کیا ہے اس کو آہو بیر کو۔ آہو بیر جو ہے نا وہ 150 گرام میں نے اس میں استعمال کیا ہے۔ تو دوستو، یہ 5 جڑی بوٹیوں کا مجموعہ ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کی کوانٹٹی آپ کے لیے۔ کپور کچری 200 گرام، ناگر موتھا 100 گرام، بالچھڑ 100 گرام، کبابہ 100 گرام، اور آہو بیر 150 گرام استعمال کیا ہے اس میں۔ اس کا آپ نے اس طرح پاؤڈر بنا لینا ہے، اور یہ پاؤڈر آپ نے اگر آپ 1 کلو چرائی بنا رہے ہیں تو 1 کلو میں آپ نے یہ 1 چمچ بڑا ڈالنا ہے اس میں۔ اس کے بعد یہ رائس ہیں جس کو آپ نے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے۔ یہ سمپلی بوائلڈ رائس ہیں۔ اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا، آپ نے تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے، تاکہ اس طرح اگر چرائی میں مکس ہو جائیں تو یہ نمایاں نظر آئے رائس آپ کو۔ پھر آپ نے ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تمام اجزاء کو۔ یہ دیکھیں، اس کے باوجود جو ہے نا اس میں رائس جو ہے نا آپ کو علیحدہ، اور یہ کبوتر دانہ سارا آپ کو علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ چرائی آپ نے اس طرح بنانی ہے۔ اب آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر لینا ہے، تاکہ
آپ اس کا جو نا پراپر گولا بنا سکیں یا ویٹ چرائی کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ تو پانی ڈالنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایسنس میں نے جو اپنی 100% کیمیکل میں فار آل ٹائپ آف کار فش کے لیے استعمال کیا تھا، یہ آپ نے یہ ایک ڈھکن آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے، یہ 1 کلو کے لیے، یہ کب بہت ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ الکوہل ہے جو اس کا بہت ہی بہترین رزلٹ ہے، آپ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ بہت افیکٹو ہے شکار کے لیے۔ تو یہ آپ نے یہ ایک ڈھکن جو ہے نا استعمال کرنا ہے آپ نے 1 کلو کے لیے۔ اب اس میں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ بہت بہترین خوشبو جو ہے نا اس کی آ رہی ہے اس وقت، اور انشاءاللہ یہ جب آپ اپنا ایز اے گراؤنڈ بائٹ اور ویٹ چرائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین شکار ہوگا اور آپ انجوائے کریں گے اپنی گیم سے۔ ویورز، جب آپ نے اس کو یہ تیار کرنے کے بعد آپ نے ویٹ چرائی کے ساتھ کھیلنا ہے اس کو، تو ویٹ چرائی کے ساتھ اس طرح آپ نے لگانا ہے اس کو۔ یہ آپ نے گول بالکل نہیں کرنا ہے اس کو، آپ نے ویٹ کے مطابق جس طرح ویٹ کی شیپ ہے اسی طرح رکھنا ہے۔ اس کا ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی دور ڈور پھینکنا چاہیں اس میں تھوڑی سی آسانی رہتی ہے، بالکل گول گولا بنانے سے وہ جو ہے نا ڈور زیادہ دور تک نہیں جا پاتی۔ تو یہ جسٹ لائک اس طرح ہونی چاہیے آپ کی ویٹ چرائی کہ آپ ڈور چاہے زیادہ دور تک بھی اگر پھینکنا چاہیں تو آپ اس کو پھینک سکیں۔ دوسری بات اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو آپ نے ویٹ چرائی کے لیے چرائی استعمال کرنی ہے اس کو علیحدہ کر لیں، ہاف کر لیں اس کو، اور جو آپ نے ایز اے گراؤنڈ بائٹ استعمال کرنی ہے اس کو علیحدہ کر لیں۔ اور جو چرائی آپ نے ویٹ چرائی کے لیے استعمال کرنی ہے وہ اس طرح مقدار ہونی چاہیے اس میں، اور جب گراؤنڈ بائٹ آپ استعمال کریں تو اس میں جو ہے نا یہ کبوتر دانہ یا یہ جو بھی آپ فیڈ ہوگی اس کی مقدار زیادہ کر لینی ہے آپ نے، تاکہ یہ جتنی مقدار اس میں زیادہ ہوگی وہ مچھلی آپ کا وہ ایریا کبھی نہیں چھوڑے گی اور اسی ایریا میں رہے گی آپ کے جہاں پہ آپ یہ چرائی استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو کنٹینیوسلی گیم ہوتی رہے گی۔ اور یہ آپ نے ایز اے گراؤنڈ بائٹ کے لیے آپ نے گولے تیار کر لینے۔ گراؤنڈ بائٹ میں آپ کی جتنا یہ زیادہ یہ دانے ہوں گے نا، کبوتر دانہ، یہ جو بھی آپ چاہے اس کی جگہ آپ باجرہ استعمال کر لیں، کنک استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، یا مکئی کا دانہ، جو بھی استعمال کریں۔ یہ سائز میں چھوٹے بنا رہا ہوں گولے، لیکن یہ آپ کے بڑے گولے ہوں گے آپ کے، تاکہ آپ انہیں اپنے دور تک پھینک سکیں۔ دوستو، یہ آپ کے لیے چرائی کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اور آپ کو بتانا تھا۔ یہ آپ ایز اے ویٹ چرائی استعمال کریں گے اپنی ڈور کے ساتھ، اور یہ آپ نے گراؤنڈ بائٹ یوز کرنا ہے ایز اے، اور یہ 10 12 ہاتھ 15 ہاتھ 20 25 پہ بھی آپ چرائی استعمال کرنا چاہیں وہاں پہ ان کو پھینک دینا کھلا،
اور اس کے بعد آپ نے یہ ڈور آپ نے ویٹ چرائی اسی جگہ پہ پھینکنی ہے جس جگہ آپ نے یہ گراؤنڈ بائٹ کے لیے گولے پھینکے ہیں. تو میں اب اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ سے یہ چرائی لگانے کا بھی آپ سے طریقہ شیئر کروں گا کہ آپ نے گراؤنڈ بائٹ ایز اے چرائی کس طرح پھینکنی ہے اور آپ نے پھر وہ ویٹ چرائی اس کے اوپر کس طرح کھیلنی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کو آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ. سید حماد رضا کاظمی، فشنگ زون، پاکستان.